بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ماہنامہ بینات جو بنوری ٹاؤن سے آتا ہے اس میں ذی الحجہ 1443 ہجری مطابق جولائی 2022 صفحہ 53 پہ مولانا عبدالصبور شاگرد صاحب جامعہ دارالعلوم ربانیہ پھلور ٹوبہ ٹیک سنگھ اور عنوان خطبہ حجۃ الوداع ایک عالمی منشور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو, شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی یہاں تم سے ملاقات نہ ہو سکے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل 8 نقط پر بات فرمائی, مفہوم کے ساتھ فرما رہے ہیں. نمبر 1, حقیقی روشن خیالی. حقیقی روشن خیالی سنا بھائی, حقیقی روشن خیالی. انسانی جان کی حرمت, انسانی جان کی حرمت, ادائے امانت, ادائے امانت, سود کی حرمت, سود کی حرمت, قتل و قتال کی ممانعت, قتل و قتال کی ممانعت, عمل صالح, عمل صالح, حقوق زوجین کا تحفظ, حقوق زوجین کا تحفظ, گمراہی سے حفاظت, گمراہی سے حفاظت. فرمایا کہ گھر کی ملکہ عورت کو پاکیزگی کی دہلیز سے کھینچ کر کلبوں کے میدان میں کھڑا کر دیا گیا. پہلا تھا نا مگر تو, اور اسے حقوق نسواں کا حسین عنوان دیا گیا, نیز اسے پیسہ کمانے کی مشین بنا دیا. ایسی تھوڑی تفصیل بھی ہے لیکن پھر یہ طویل ہو جائے گا نا, اس لیے کہ اس کا مضمون اور بھی ہے کہ اس کو بورڈوں پر چڑھا دیا, اپنی مجلسوں میں ناچ گانے کی زینت بنا دیا, نامحرم مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی زینت بنا دیا, اس کو کمائی کا ذریعہ اشتہار کے ذریعے اس کو ذلیل کیا گیا. تو ٹوٹل اگر دیکھا جائے گھنٹوں کا بیان ہے کہ کس طرح عورت ذات کو جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے سفارش فرمائی اس کو کہاں لا کھڑا کیا. اور ریانی اور فحاشی کا نام کلچر رکھ دیا گیا, اور ریانی اور فحاشی کا نام کلچر رکھ دیا گیا. انسانی اخلاق کی قدر و قیمت گرا دی گئی, ہر مسئلے کا حل روپیہ کمانا ٹھہرا. یہ تھا مغرب کی روشن خیالی کا تصور. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان تمام اقدار کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے فرمایا تھا, میں نے جاہلیت کی تمام روایات اپنے قدموں تلے رون دی ہیں. اس ایک جملے میں آپ نے شرک, زنا جو پہلے تھا نا, یہ جوا, سود, بے حیائی, قتل, حق تلفی, تمام جاہلی معاملات کو یکسر ختم فرما دیا. فرمایا کہ میں نے جاہلیت کی تمام روایت اپنے قدموں تلے رون دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ایک جملے میں آپ نے شرک, زنا, جوا, سود, بے حیائی, قتل, حق تلفی, تمام جاہلی معاملات کو یکسر ختم فرما دیا. مسلمانوں کے یہاں روشن خیالی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو دبا دینے کا نام ہے. ہماری روشن خیالی کیا ہے؟ جبکہ اہل مغرب کے نزدیک معاشرے میں جنم دینے والے منتشر خیالات روشن خیالی کہتے ہیں. چنانچہ وہ ایسی اشیاء کو قانون کا حصہ بنا لیتے ہیں اگرچہ اخلاقی اعتبار سے کتنی گری ہوئی ہو. کیا آگے کون سی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے؟ یعنی ہم جنس پرستی کے جواز کا قانون وغیرہ. دوسری چیز جسے اہل مغرب اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتے ہیں وہ ہے دہشت گردی کے خلاف قتل عام, دہشت گردی کے خلاف قتل عام. جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی لاہ عمل تجویز فرما دیا. فرمایا اے لوگوں تم پر ایک دوسرے کی جان اور مال تا قیامت حرام ہے. جس طرح آج کے دن اور اس مہینہ ذی الحجہ میں ایک دوسرے کی بے حرمتی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مذاہب کے افراد, خواتین, بچے, بوڑھے, حتیٰ کہ زمینوں اور فصلوں تک کے حقوق متعین فرما دیے دوسرے مذاہب کے افراد, اور انہیں بلا ضرورت کاٹنے اور جلانے سے منع فرمایا. فتح مکہ کے عظیم موقع پر اپنی جانی دشمنوں کو لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا کہ خوشخبریوں سے نواز دیا. حتیٰ کہ اپنے دشمن امیہ بن خلف کے بیٹے ربیعہ کو اسی خطبہ حجۃ الوداع کا مقدر بنا دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ بلند آواز سے لوگوں تک انہی ربیعہ رضی اللہ عنہ نے پہنچایا. جبکہ دوسری طرف رخ کا جائزہ لیں تو دنیا کے بڑے بڑے انقلابات میں کروڑوں انسان امن کی بھیڑ چڑھ گئے. امن کے نام سے انقلاب فرانس میں لاکھوں انسان قتل ہوئے, پہلی جنگ عظیم میں کم از کم 1 کروڑ انسان قتل ہوئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب میں طرفین کی طرف سے صرف 1018 آدمی موت کی نیند سوئے. مکہ شریف میں نہیں,
پھر یہ انقلاب ایسا پورا سر تھا کہ اس کی گونج آج بھی پوری قوت سے اطراف عالم میں سنائی دے رہی ہے۔ ساتویں چیز کا ذکر اپنے خطبے میں فرمایا وہ خاندانی نظام کا تحفظ ہے۔ مغرب اپنے حقوق نسواں کے نعرے پر بہت زور دیتا ہے۔ مغرب کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں جس سے پہلے کسی نے بھی اسے عطا نہیں کیے، لیکن غور کیا جائے تو مغرب نے عورت کو بجائے حقوق دینے کے اس سے انہی خطوط پر چلانے کی صحیح کی ہے جنہیں اسلام نے 1400 سال قبل جہالت کہہ کر پاؤں تلے رون ڈالا۔ ذرا غور فرمائیں، مغرب عورت کو گھر کی دہلیز سے کھینچ کر سر بازار لے آیا ہے۔ مغربی مفکرین نے عورت کو مرد کی ہم پلہ قرار دیا، نتیجن مغرب نے عورت سے اس پر دگنا بوجھ لاد دیا۔ ایک تو وہ بوجھ جو اسے فطرتاً مسلط ہے، یعنی گھریلو امور کی نگرانی، بچے جننا، ان کی پرورش کرنا وغیرہ، یہ کام مرد نہیں کر سکتا۔ دوسرا بوجھ کمائی کا ڈال دیا، نوکریاں کرانا، ڈیوٹیاں سر انجام دینا وغیرہ، جبکہ اسلام نے دونوں فریقوں کے حقوق متعین کر دیے۔ اسلام نے مرد عورت کو گاڑی کے 2 پہیے قرار دیے، جس کی وجہ سے زندگی کی گاڑی کا چلنا نہایت آسان ہو گیا، جبکہ مغرب نے برابر کے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹ کر دونوں پہیے گاڑی کے ایک ہی سمت میں لگا دیے۔ چنانچہ ان کا گھریلو نظام ٹوٹ گیا، مطلب دائیں طرف ایک پہیہ تو دوسری طرف دوسرا پہیہ، جس کا اقرار اب خود مغربی مفکرین بھی کر رہے ہیں، خصوصاً رشیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جس چکر میں چلے تھے ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ گیا، سب کمانے میں لگ گیا نا، ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ کا شکار ہو گیا۔ سنے آگے، عورت جسے یونانیوں نے سانپ، سقراط نے فتنہ اور شیطانی اعلی کار یوحنا نے شرکی بیٹی اور امن اور سلامتی کی دشمن لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما دیا النساء حبائل الشیطان، شیطان کی جال ہیں۔ جب گھر سے نکلی تو اپنے حشر سامانیوں سمیت نکلی، مردوں کے گندے جذبات کی تسکین دی، بے حیائی نے جٹ پکڑ لیا۔ مضمون طویل ہو جائے گا نا، ورنہ بے حیائی پہ حدیث مبارک کا بیان کریں۔ جبکہ اسلام نے اسی عورتوں کے قدموں تلے جنت بتلائی اور ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے حقوق وضع کر کے اس کو باقاعدہ حیثیت متعین کر دی۔